یہ وہ میٹر ہے کہ جس کے اوپر اسلام کے جتنے فرقے کے لوگ ہیں ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے. یہ معاملہ قرآن کا ہے. یہ اسلام اور قرآن کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور یہ لوگ دشمنان اسلام کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہیں. دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں. قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں. تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے. تو یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے. کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا. اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں. مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں. جن لوگوں نے اسلام کا الف نہیں پڑھا وہ دنیا کو اسلام سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں. میں ڈھیر لگا دوں گا آیتوں کے. یہ جاہلوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، پڑھو لکھوں کو نہیں. ہم لوگوں نے اسلام سمجھنے میں اپنے خبر رکھی ہے تو ہم تو اسلام کو جانتے نہیں. سارا اسلام آپ جان گئے. نمسکار، آداب. آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشنز وائس. آج کل ایک بیان چرچا میں ہے جو ایکس چیئرمین ہے شیعہ وقف بورڈ کے اتر پردیش کے، وسیم رضوی. انہوں نے بیان دیا ہے اور ایک سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے کہ قرآن شریف میں، جو کہ اسلام کی سب سے بہترین اور مکمل کتاب ہے، جو دھارمک گرنتھ ہے اس کا، کہ اس میں 26 آیتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جن سے سماج میں آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے. ان 26 آیتوں کو ہٹایا جائے، جس سے مسلم سماج جو ہے وہ کافی آکروش میں ہے اس وقت اور لگاتار ان کے خلاف فتوے دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو سر، جو آپ نے انہوں بیان دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، اس کے بارے میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کیا وسیم رضوی دنیا میں سب سے قابل مسلمان ہے جس کی سمجھ میں کیول قرآن آیا ہے اور مسلمان نہیں سمجھ پاتے قرآن کو؟ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کا الف نہیں پڑھا وہ دنیا کو اسلام سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام سمجھنے میں اپنی عمریں کھپا دیں، زندگیاں کھپا دیں، ان کو گالی دلوائی جاتی ہے. انسان کو ہر اقدام سے پہلے انجام پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. قرآن، اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، سب کی نظر میں قرآن ایک آسمانی اور الہامی کتاب ہے. نہ اس میں ایک حرف بڑھایا جا سکتا ہے، نہ ایک حرف، لفظ بہت بڑی بات ہے، ایک حرف کا نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ ایک حرف گھٹایا جا سکتا ہے. یہ آسمانی و الہامی کتاب ہے. جہاں تک انہوں نے جو یہ سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے، تو اس میں جو دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، لہٰذا ان کو قرآن سے نکال دینا چاہیے. اور یہ 26 آیتیں کن لوگوں نے بڑھائیں؟ جو نام انہوں نے لیے ہیں، ان کی کلپ سن رہے ہوں گے لوگ. اس میں کہا ابو بکر اور عمر عثمان نے یہ 26 آیتیں بڑھا دی. تو ٹھیک ہے، ابو بکر، عمر، عثمان نے بڑھا دیں، تو کیا یہی 3 خلیفہ ہیں؟ ان کے بعد عالم اسلام کی نظر میں چوتھے خلیفہ حضرت علی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میرا ان سے سوال ہے کہ اگر عمر، ابو بکر اور عثمان نے 26 آیتیں قرآن میں بڑھا دی ہیں، تو چوتھے خلیفہ جب حضرت علی ہیں، جن کو آپ اپنا پہلا امام مانتے ہیں، انہوں نے یہ 26 آیتیں جو بڑھا دی گئی تھیں قرآن سے کیوں نہیں نکالی؟ وہ امام حسن، امام حسین، جن کا آپ ماتم کرتے ہیں، جن کو یاد کرتے ہیں، جن کے نام پہ مجلسیں کرتے ہیں، محرم مناتے ہیں، وہ ان کا دور امامت آیا. امام حسن نے 26 آیتیں کیوں نہ نکال دیں؟ امام حسین نے 26 آیتیں کیوں نہ نکال دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام حضرت علی اور امام حسن، امام حسین سے زیادہ اسلام کو سمجھ گئے. اس حسین سے زیادہ اسلام کو، قرآن کو سمجھ گئے، جس نے نوک نیزہ پر جس کے کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کی تھی. یہ اسلام اور قرآن کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے
اور یہ لوگ دشمنان اسلام کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے. اس طرح بیوقوف نہ بنائیں. یہ وہ میٹر ہے کہ جس کے اوپر اسلام کے جتنے فرقے کے لوگ ہیں ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے. یہ معاملہ قرآن کا ہے، اور ہماری نظر میں قرآن کا معاملہ ہو یا اہل بیت کا معاملہ ہو، قرآن اور اہل بیت میں سے کسی فرد کی توہین، قرآن کی کسی آیت کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی. ہمیں اپنے سپریم کورٹ کے اوپر بھروسہ ہے. اس احمقانہ کیس کو اور مقدمے کو کوئی سپریم کورٹ جو ہے اہمیت نہیں دے گا. ہمیں یقین ہے اپنی عدالت کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، لہذا قرآن کی طرف سے دفاع کرنا ہم پر بھی واجب ہے. اور جو لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، ان سے بھی گزارش ہے کہ ابھی تک مسلمان پہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا اور ان کے تھرو بہت سارے مظالم تھے، آتنکواد، اور اب قرآن پر نمبر آ گیا ہے. لہٰذا یہ ظلم ہے قرآن کے اوپر جو یہ الزام دیا جا رہا ہے، اور ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے. اب میں چند لمحوں میں آپ کو فلسفہ اسلام سمجھاتا ہوں، جس کو ایک ٹائٹل دے دیا دہشت گردی کا مذہب، آتنکواد کا مذہب. اسلام آتنکواد کا مذہب نہیں ہے، دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، ظلم و بربریت کا مذہب نہیں ہے، قتل و غارت گری کا مذہب نہیں ہے، فتنہ و فساد کا مذہب نہیں ہے. اسلام امن، شانتی، چین، محبت، پیار، بھائی چارہ، برادری کا مذہب ہے، برابری کا مذہب ہے. لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، چند اسلام کے دشمنوں کے پروپیگنڈوں پر یقین کر لیتے ہیں. آئیے میں اسی قرآن کی آیت سے سمجھاتا ہوں. کیا قرآن ہمیں آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے؟ قرآن نمبر 1 قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں پارٹی بندی نہ کرو، آپس میں گروہ میں نہ بٹو، آپس میں تفرقے نہ پھیلاؤ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ آپس میں پارٹی بندی نہ کرو، جو ہے فرقے نہ بناؤ. اس کا مطلب متحد رہو، ایک رہو. تو قرآن یونٹی کی تعلیم دے رہا ہے، ایکتا اور اکھنڈتا کی تعلیم دے رہا. نمبر 2، آپ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہے آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں. اسی قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ پھیلانا، سماج میں فتنہ فساد پھیلانا، یہ قتل سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے. تو آپ اس سے نتیجہ نکالیے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ انگیزی، فتنہ پھیلانا سماج میں جیسے یہ پھیلا رہے ہیں، یہ قتل سے کہیں زیادہ شدید گناہ ہے. اس کا مطلب اسلام کی نظر میں بھی قتل شدید گناہ ہے، اور اس سے بھی بدتر گناہ جو ہے وہ فتنہ فساد پھیلانا ہے. کیونکہ قتل تو ایک قتل کیا اور فتنے میں کئی قتل ہوں گے. تو اسلام نے قتل سے روکا یا قتل کو بڑھاوا دیا؟ روکا. دوسری بات، اسلام جان کے بعد دیتا ہے. قرآن میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا بے گناہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. میں ڈھیر لگا دوں گا آیتوں کے. یہ جاہلوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، پڑھو لکھوں کو نہیں. ہم لوگوں نے اسلام سمجھنے میں اپنے خبر رکھے ہیں، تو ہم تو اسلام کو جانتے نہیں. سارا اسلام آپ جان گئے. اسلام کے ایک قانون پہ آپ سے عمل ہو نہیں رہا ہے. اسلام جو ہے داڑھی اڑانا اسلام میں حرام ہے، آپ اڑائے پھر رہے ہیں، پکے مسلمان ہیں آپ. آئیے اب اسی قبیل کی آیت میں پڑھتا ہوں. آپ لوگ ٹائم کم دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بولنے کا ٹائم دیں تو ہم ابھی بتاتے ہیں ان کو. یہ بتائیے، رسول اسلام سے پہلے جب رسول اسلام دنیا میں آئے تو ان سے پہلے عرب کا کیا حال تھا؟ عرب کے لوگ اتنے جاہل تھے جو آپس میں جنگ جدال، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد کیا کرتے تھے. اگر ایک اونٹ کسی کے کھیت سے ایک گال کھا لیتا تھا 40 سال تک یہ جاہل لڑتے تھے، یہ عرب کے بدو. ٹھیک ہے، اور ان کی حالت یہ تھی جہالت کی کہ ایک انسان دوسرے انسان کی سر کو کاٹ کے اس کی کھوپڑی میں شراب پینے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا، اور بیٹی کا وجود اپنے لیے باعث ننگوار سمجھتا تھا. یعنی بیٹا ہو تو زندہ رہے، اور اگر بیٹی ہے تو اسے زندہ دفنا دیتے تھے. اتنے بڑے جاہل لوگ تھے. اسی جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ رحم کیا، کرم کیا اپنے بندوں پر کہ ہمارے رسول جیسے کو رہبر بنا کے دنیا بھیجا تاکہ رسول آئے اور کنٹرول کرے اس ماحول پر. اور آپ نے کیسا کنٹرول کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس رسم کو رسول اسلام نے ختم کیا. یہ لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، ان سب کا خاتمہ کیا. بیٹیوں کو دفن کرنے کی جگہ خود اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑے ہو کے آپ نے بتایا کہ بیٹی کی عظمت کو پہچانو. اور آج جو نعرہ چل رہا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ،
یہ نعرے کے اوپر جو ہے یہ نعرہ جو ہے آج ہم لوگ سن رہے ہیں، لیکن یہ 1400 سال پہلے رسول اسلام بھی یہ نعرہ دے چکے ہیں، بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، کہ رسول اسلام کے آنے سے پہلے جو بیٹیاں دفن ہو رہی تھیں اور رسول کے بعد وہ دفن ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، جب رسول نے سمجھایا، منع کیا، بیٹی کی عظمت بتائی تو بند ہو گیا۔ کہ یہ بتائیے کہ جب کسی کا قتل ہوتا ہے تو عدالت میں سوال قاتل سے ہوتا ہے یا مقتول سے ہوتا ہے؟ قتل کرنے والے سے سوال ہوگا یا قتل ہونے والے سے؟ قتل کرنے والے سے، مجرم قتل کرنے والا۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تو نے کیوں قتل کیا ان بچیوں کو، قاتلوں سے سوال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ بچیاں جو قتل کی گئی ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ بتاؤ بچیوں تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اس سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، قاتلوں سے بات نہیں کرے گا، مقتولہ سے پوچھے گا کہ بچیوں بتاؤ تمہیں کیوں۔ بتائیے خداوند عالم جو ہے وہ نہیں جان رہا ہے کہ یہ بچیاں مسلمانوں کی نہیں جو ماری گئی ہیں؟ تو اگر اسلام آتنکواد کا مذہب ہوتا تو اللہ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اسلام مخالف لوگوں کی بیٹیاں مر رہی ہیں، مگر وہاں تو ابھی اسلام نہیں آیا، اور جو اسلام کو نہیں جانتے تھے انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن خدا غضبناک ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے کہ تمہیں کیوں مارا گیا۔ اور یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ قاتلوں سے نہیں پوچھے گا، جو قتل بچیاں ہوئی ہیں ان سے مقتول سے پوچھے گا۔ تو میرا سوال ہے کہ آخر قاتلوں سے اللہ کیوں نہیں پوچھ رہا؟ اللہ نے اپنا مزاج بتایا کہ دیکھو میں بے گناہوں کے قاتل کو لائق کلام بھی نہیں سمجھتا، یعنی اللہ ایسوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بے گناہوں کا مرڈر کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام قتل اور غارت گری کا مذہب ہے، قرآن جو ہے غارت گری اسلام جو ہے تو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، ان کا دماغ چل بسا ان لوگوں کا۔ یہ اپنے آپ کو CBI جانچ سے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یاد رکھیے اسلام لاوارث نہیں ہے اور دین لاوارث نہیں ہے، اور خاص طور سے قرآن لاوارث نہیں ہے۔ اور پھر اس قرآن میں 26 آیتیں بڑھا دی گئیں، اور اسی قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ذمہ داری لے لی کہ مولانا آپ آرام سے سوئیے، ہم آپ کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا مطلب ہے کہ اب اندر سے کوئی باہر نہیں ہے اور باہر کا کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ 26 آیتیں کس چور دروازے سے داخل ہو گئی جبکہ اللہ جو ہے وہ پہرے پر کھڑا ہوا ہے؟ بکواس کر رہے ہیں یہ لوگ قطعی۔ یہ صرف اس عالم اسلام میں انتشار برپا کرنا اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے دل میں اسلام کی نفرت بھرنا، اور یہ کرایہ کے ٹٹو استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کا دین دھرم جو ہے کوئی مذہب کوئی دھرم نہیں ہے، ان کا اصل دین دھرم ہے پیسہ، عیش و آرام، عیش و عشرت۔ مسئلہ کیول 26 آیتوں کا ہی نہیں جوڑا ہے انہوں نے، ساتھ میں جوڑا ہے کہ جو مدرسے ہیں دیش میں، ہاں ان سے بھی جو آتنکواد کی تعلیم دی جاتی ہے انہیں بند کر دینا چاہیے۔ تو کیا مدرسے کیول مطلب غیر شیعہ مسلکوں میں ہی ہے، شیعوں میں مدرسے نہیں ہوتے؟ غلط، بالکل غلط۔ میں بھی ایک مدرسے میں ہی پلا بڑا ہوں۔ جی، ہم لوگوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے یہاں سے لے کے ایران تک چلے جائیے، ہمیں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمیں جو مدرسوں میں پڑھایا گیا ہم آپ کو بتائیں، اسلامی تہذیب میں سے ایک تہذیب کا نام ہے سلام، اور اسی سلام، یہ سلام سلم سے بنا ہے اور اسی سلم سے سلام اور اسی سے اسلام۔ لوگ اسلام اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ابھی وہ سلام کو نہیں سمجھے۔ ہمیں مدرسوں میں سکھایا گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھو تو سلام کرو۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہتا السلام علیکم، کوئی کہتا السلام علیکم، تو جلدی سے میں بات کہہ دوں، اس سے بھی اسلام کا فلسفہ سمجھیں۔ ہمیں مدرسوں میں تعلیم دی گئی کہ ایک دوسرے کو دیکھو تو سلام کرو۔ سلام کا مطلب کیا؟ ہم نے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ایک دوسرے کو دیکھو تو ایک دوسرے کو سلامتی کی گارنٹی دو۔ السلام علیکم بھائی صاحب، آپ پر سلامتی ہو، یعنی آپ میری طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہ کریں، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے قلم سے، میرے دل سے، دماغ سے، سوچ سے، فکر سے، ہر طرح سے آپ سلامت ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جب اس نے سلامتی کی گارنٹی دی تو تم فوراً کہو وعلیکم السلام، بھائی آپ بھی میری طرف سے سلامت ہیں۔ بولیے
اسلام سلامتی کی گارنٹی دینے کی مدرسے میں تعلیم دے رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں آتنکواد پڑھایا جاتا ہے. بالکل غلط ہے اور بالکل جھوٹ ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، اور یہ جھوٹ انشاءاللہ ایک دن انہیں اپنا رنگ دکھائے گا. اس لیے کہ جھوٹ کی ایک تو عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے. جھوٹ کو ام الفساد کہا گیا ہے. تمام فسادوں کی جڑ ہے جھوٹ، اور یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے. مدارس کے تقدس کو برباد کر رہے ہیں، اسلام کے تقدس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ اپنی سازش میں اور اپنے اس کام میں ناکام و نامراد رہیں گے. انہیں کامیابی نہیں ملے گی. اللہ سے ٹکرانا، رسول سے ٹکرانا، قرآن سے ٹکرانا نہ کسی کو راس آیا ہے، نہ انہیں راس آئے گا. بہت بہت شکریہ.